بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب خیار رؤیا، خیار رویت کے بارے میں. خیار رویت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ خیار رویت کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز میں نے دیکھی نہیں ہے اور دیکھے بغیر میں خرید رہا ہوں، اس کو کہتے ہیں خیار رویت. اب جب میں اس کو دیکھوں گا تو اس وقت میں اس کو لوں گا یا نہیں لوں گا، یہ جو مجھے خیار مل رہا ہے اس خیار کو خیار رویت کہتے ہیں. سمجھ گئے؟ نہیں سمجھے؟ میں نے کیا نام ہے آپ کا؟ احمد. میں نے احمد کو بھیجا نہیں، احمد دکان پہ ہے. السلام علیکم. وعلیکم. احمد بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. احمد بھائی یار آپ کے پاس موبائل فون ہوتے ہیں؟ جی فیصل بھائی ہوتے ہیں. یار ایک مجھے چاہیے. کون سا والا چاہیے؟ فلاں والا. ہاں دے دو. لے لیا میں نے. پیسے میں بھیج رہا ہوں، پیسے بھیج دیے، موبائل میرا ہو گیا. اب جب میں نے دیکھا یار یہ تو کالے رنگ کا ہے، میں سفید رنگ کا لیتا ہوں فون، تو یہ جو دیکھ کے وقت مجھے خیار ملا ہے، میں کہوں یار میں تو سفید والا لیتا ہوں، میں کالے والا لیتا نہیں ہوں، یہ رکھو. میں نے واپس کر دیا. یہ جو مجھے خیار ملا ہے، اختیار دیا ہے شریعت نے، اس کو خیار رویت کہتے ہیں. جب میں چیز دیکھوں گا اس وقت مجھے ایک اختیار دیا جائے. ہاں اوکے کوئی بات نہیں. سمجھ رہے ہو؟ یہ آپ جا کے آگے بڑے مولوی بنو گے، ٹھیک ہے، تو آپ کے پاس بازار جانے کا وقت نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، تو آپ ڈائریکٹ فون کرو گے دکان والا آپ کا مقتدی ہے، نمازی، آپ سے محبت کرتا ہے. اگر آپ فکر ہی نہیں کرو، سارا فرنیچر ہم کر دیں گے. کہا ٹھیک ہے جی. اور وہ فرنیچر آپ کے گھر میں آیا، آپ کے گھر کے دروازے کے اندر ہی نہیں گھس رہا. ہم نے دیکھا یار یہ تو بڑا ہے، مجھے چھوٹے والا چاہیے تھا. سمجھ رہے؟ یہ تو شیٹ کا بنا ہوا، مجھے لکڑی کا چاہیے تھا. تو یہاں پر جو مجھے خیار ملا یہ خیار رویت ہے. ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہو؟ امام احمد بن حنبل اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہ حضرات فرماتے ہیں کہ خیار رویت کوئی چیز نہیں ہوتی. آپ کے سامنے بائے کسی چیز کی صفت بیان کر دیتا ہے، اس کے بعد جب آپ کسی چیز کو دیکھتے ہو تو اس وقت آپ کو ایک اختیار ہوتا ہے، آپ اس چیز کو لے یا نہ لے. ٹھیک ہے، یہ عمومی اختیار ہے، اس کو خیار رویت نہیں کہتے. لینے نہ لینے کا اس وقت اختیار ہوتا ہے سودے کے وقت. اس سے پہلے جو صفت کا بیان ہوتا ہے اس میں کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، اس میں صرف ایجاب و قبول ہوتا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں دیکھو بغیر دیکھے چیز لینا جائز ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، بغیر دیکھے چیز اگر لی ہے تو یہ جائز ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ عقد فاسد ہے. جب میں نے چیز دیکھی نہیں ہے تو چیز متعین نہیں ہوئی، جب چیز متعین نہیں ہوئی تو مجہول چیز کی بے جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں کہ دیکھو یہ بات صحیح نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اشترى شیئا، جس نے کوئی چیز خریدی لم یرہ، اور بغیر دیکھے چیز خریدی، تو فلہ خیار اذا رآ، فلہ الخیار، اس کو اختیار ہے اذا رآہ، جب وہ اس کو دیکھے گا. اس کے ساتھ ایک حاشیہ لکھا ہوا ہے، اس کو دیکھ لو. حاشیہ نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ باب خیار رویت، اس کے اوپر ایک حاشیہ ہے. اس میں دیکھو لقولہ علیہ الصلوۃ والسلام لکھا ہوا نظر آیا آپ کو؟ ہاں بھائی ہاتھ کھڑا کرو جس کو نظر آ گیا. حاشیے کے اندر آگے چل کے لکھا ہوا ہے لقولہ علیہ الصلوۃ والسلام. ہاں نہیں اوپر بابو خیار رویا کے ساتھ ایک حاشیہ لکھا ہوگا. غالباً آپ کی کتاب کا حاشیہ نمبر 1 ہے. ٹھیک ہے، نظر آیا آپ لوگوں کو کہ نہیں نظر آیا؟ نہیں نظر آیا؟ دیکھو حاشیے میں وہی بات لکھی جو میں نے بتائی ہے. ٹھیک ہے، وہ حاشیے میں ساری بات لکھی ہوئی ہے، آپ تلاش کر کے اس کو پڑھ لیجئے گا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بہت سی احادیث نقل فرماتے ہیں، اور ان احادیث کے تحت لا تبع ما لیس عندک، جو چیز تیرے پاس نہیں ہے اس کو مت بیچ، وہ یہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ایسے ہی
حضرت حکیم بن حزام کی ایک حدیث ہے، یأتینی رجل، ایک آدمی میرے پاس ہے، فیسألنی عن بیع ما لیس عندک، اور مجھ سے سوال کیا اس چیز کے بارے میں کہ اس کی بیع کرنا درست ہے جو تیرے پاس نہیں ہے، فابیع منہ، میں نے اس کو بیچا، ثم ابتاعه من السوق، پھر میں نے بازار سے میں نے اس کو بیچ دی، پھر میں نے بازار سے خریدی اور خرید کے اس کو بیچی، ٹھیک ہے، تو کیا یہ میرے لیے صحیح ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ما لیس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بیع کو منع فرمایا، ٹھیک ہے، کہ ما لیس عندک لا تبیع ما لیس عندک، اس چیز کو مت بیچ جو تیرے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ امام شافعی صاحب یہ بات بالکل ٹھیک ہے، حضرت حکیم بن حزام کی جو روایت ہے لا تبیع ما لیس عندک، جو تیرے پاس نہیں ہے اس کو مت بیچ، اس کا معنی یہ ہے کہ جو آپ کی ملکیت میں نہیں ہے، جیسے اس واقعے کے اندر حکیم بن حزام کی ملکیت میں وہ چیز تھی نہیں، انہوں نے ان کو بیچ دی، کہ یہ بیگ لے، ہاں ٹھیک ہے بیگ بیچتا ہوں میں آپ کو، 100 روپے کا بیگ ہے، ٹھیک ہے، پھر میں گیا دکان پہ، میں کہ دکان پر یا بیگ دینا 50 روپے کا، لے لیا، اس کو 100 روپے کا دے دیا، ٹھیک ہے، تو یہ طریقہ کار درست نہیں ہے، ہاں اور جھگڑا بھی ہو سکتا ہے نا، 50 چیزوں سے، ٹھیک ہے جی، تو یہ بات ہے، تو امام شافعی کی یہ روایت ہے، تو ہم اس کا جواب وہ دیتے ہیں جو صریح حدیث ہے، من اشترى شیئا لم یرہ فلہ الخیار اذا رآہ، دار القطنی کی روایت ہے ہمارے پاس، سمجھ رہے ہو بھائی؟ دیکھو، شراء ما لم یرہ جائز، ایسی چیز بیچنا جو جس کو دیکھا ہوا، ایسی چیز خریدنا، شراء خریدنا، ما لم یرہ ایسی چیز جس کو دیکھا نہیں ہے، جائز یہ جائز ہے، ٹھیک ہے، وَلَهُ أَن يَرُدَّهُ إِذَا رَآهُ وَإِن رَضِيَ قَبْلَهُ، وہ پہلے راضی تھا کہ میں نے یہ 50 روپے کی خرید لی، لیکن جب اس نے دیکھا تو اس وقت اس کو رد کرنے کا اختیار ہے، ٹھیک ہے، وَلَهُ أَن يَرُدَّهُ، اس کو اختیار ہے کہ اس کو واپس لوٹا دے، اذا رآہ جب وہ اس کو دیکھے، وَإِن رَضِيَ قَبْلَهُ اگرچہ وہ اس سے پہلے راضی تھا لیکن اس کو اختیار ہے، اس اختیار کو کہتے ہیں خیار رویت، ٹھیک ہے۔ اچھا دیکھو، میں نے احمد بھائی سے ایک چیز خریدی، میں نے کہا احمد بھائی بیگ کتنے کا ہے؟ کہ جی 100 روپے کا، میں نے کہا ٹھیک ہے میرا ہو گیا، 100 روپے میں نے ان کو بھجوا دیے، بیگ میرا ہو گیا۔ انہوں نے کہا یار میں بیگ جو ہے آپ کا ہو گیا، میں جو بیگ ہے وہ آپ کے گھر میں رکھوا دیتا ہوں، بیگ میرے گھر میں پہنچا دیا، ٹھیک ہے۔ میں نے کہا یار آپ کا نام کیا؟ ابراہیم۔ میں نے کہا ابراہیم بیگ خریدنا ہے؟ میں نے کہا ہاں کیا خریدنا تو ہے، میں نے کہا 200 روپے کا ہے، لوگے؟ ہاں، میں نے کہا میرے گھر میں رکھا ہوا، مجھے 200 روپے دیے، گھر سے اٹھا کے چلے گئے، کیا ہوا؟ میں نے بیگ ان سے خریدا، احمد سے خریدا، اور بغیر دیکھے آگے آپ کو بیچ دیا، ٹھیک، بغیر دیکھے آپ کو بیچ دیا۔ اب بیگ جب انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا ہے تو 2 نمبر بیگ ہے، میں جاپان والا بیگ استعمال کرتا ہوں، یہ چائنا کا ہے، میں تو نہیں لے رہا، ٹھیک ہے۔ اب جب میں نہیں لے رہا، بیگ میرے پاس ہے، میں نے کہا یہ تو گڑبڑا ہے، مجھے تو یہ چاہیے نہیں تھا، احمد بھائی واپس لو، مجھے خیال رویت ہے نہیں، اب مجھے خیال رویت نہیں ہے، کیونکہ میں ایسا تصرف کر چکا ہوں اس کے اندر جو کہ ملکیت کو واضح کر چکا ہے، لہذا میرا وہ تصور خیال رویت کو ختم کر دیتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہی واقعہ حضرت عثمان اور حضرت طلحہ کے ساتھ ہوا۔ حضرت عثمان نے کوئی سامان خریدا اور اس کو دیکھے بغیر آگے حضرت طلحہ کو بیچ دیا، اور حضرت طلحہ نے دیکھا، جب حضرت طلحہ کو ملا تو لوگوں نے کہا آپ کے ساتھ عثمان نے دھوکہ کیا ہے، تو حضرت طلحہ نے وہ سامان واپس کر دی جب دیکھا، تو جب حضرت عثمان کے پاس یہ مال آیا تو حضرت عثمان پریشان، جب حضرت عثمان پریشان کہ بھی میں بائی ہوں، مجھے بھی اختیار ہونا چاہیے، تو حضرت جبیر ابن مطعم کو درمیان میں عامل بنایا، انہوں نے فرمایا کہ نہیں، عثمان کو اختیار نہیں ہے، طلحہ کو اختیار ہے، سمجھ رہے ہیں؟
ہاں تو اس کو اختیار ہے، مجھے اختیار نہیں، میں تصرف کر چکا ہوں۔ اس نے تو اس کو تو خیر رویت، میرا خیر رویت ختم ہو گیا تصرف سے، تصرف سے میرا خیر رویت مجھے دے گا نا، مجھ سے خریدا آپ سے خریدا، ہاں تو یہ مجھے واپس کرے گا۔ اب ظاہر بات ہے میں نے تو تصرف کر دیا، تصرف کرنے سے رویت باطل ہو گئی، سمجھ گئے ہو؟ امیر صاحب سوال نہیں کرے، اس کا مطلب ان کو سمجھ نہیں آ رہا، ٹھیک ہے۔ وَلَا خِيَارَ لِمَنْ بَاعَ مَا لَمْ يَرَهُ، جس نے بیچ دیا اس چیز کو جس کو دیکھا نہیں ہے، ولا خیار، اس کو خیار نہیں ہے، ٹھیک۔ لمن باع، جس بندے نے بیچ دیا، ما لم یراہ، اس مال کو جس نے دیکھا نہیں تھا اس کو، ولا خیار، اس کو خیار نہیں ہوگا، سمجھ گئے ہو؟ اس کی تفصیل نیچے پورے حاشیے میں لکھی ہوئی ہے، پتہ نہیں آپ کو حاشیہ نہیں مل رہا تو اس وجہ سے، ہماری کتاب ایک نہیں ہے تو اس وجہ سے، ہاں یہ وہی مسئلہ ہے، حاشیے میں پوری بات لکھی ہوئی ہے، سمجھ رہے ہو بھائی؟ آگے دیکھو خیار رویت ختم کیسے ہوتا ہے، کہتے ہیں یبطل بما یبطل به خیار الشرط، جن چیزوں سے خیار شرط باطل ہو جاتا ہے انہی چیزوں سے خیار رویت بھی باطل ہو جاتا ہے۔ باطل ہونا مطلب ختم ہو جانا۔ خیار رویت کن چیزوں سے، خیار شرط کن چار چیزوں سے باطل ہو رہا تھا؟ موت سے باطل ہو رہا تھا، مدت پوری ہونے سے باطل ہو رہا تھا، تصرف سے باطل ہو رہا تھا، رضا سے باطل ہو رہا تھا، چار چیزوں سے خیار شرط باطل ہوتا، انہی چار چیزوں سے خیار رویت بھی باطل ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا اب خیار رویت میں رویت کیسے ثابت ہوگی؟ میں نے چاند دیکھا ہے، میں نے چاند دیکھا ہے تو یہ چاند دیکھنا ثابت کیسے ہوگا؟ اب ذی الحج کا چاند نظر آنا ہے، سارے چاند ادھر دیکھ رہے ہیں، میں ادھر دیکھ رہا ہوں چاند تو ادھر دیکھنے سے ثابت ہوگی رویت۔ ایسے ہی اشیاء میں جو خیار ثابت ہوتا ہے وہ خیار ثابت ہونے کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں کہ کن چیزوں سے خیار ثابت ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ایک ڈھیر ہے، میں نے ڈھیر آپ سے خریدا، چلو امیر صاحب ناراض ہو رہے ہیں، امیر صاحب سے خریدا، آپ ناراض ہو رہے ہیں نا، میں نے امیر صاحب سے ڈھیر خریدا، اب اس میں میری رویت ثابت کیسے ہوگی؟ ڈھیر کو بوریوں میں ڈالتے ہیں، بوریوں میں ڈال کے کارخانے پہنچاتے ہیں، کارخانے میں پہنچا کے ان کا آٹا بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب رویت کیسے ثابت ہوگی؟ کہ صرف ڈھیر دیکھ لیا تو اس سے رویت ثابت ہو جائے گی، کنٹینر دیکھ لیا اس سے رویت ثابت ہو جائے، اندر کی مشینیں دیکھنا ضروری نہیں، کنٹینر دیکھ لیا رویت ثابت ہو جائے گی، سمجھ رہے ہو بھائی؟ آگے بڑھیں، ہاں چیز دیکھی نہیں ہے تو خیال رویت رہے گا نا، جب دیکھ لے گا تو رویت ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے، خیال رویت ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب وہ خیال رویت ہونے کے لیے دیکھنا کون سا ثابت ہوگا؟ اس دیکھنے کی بات ہو رہی ہے، خیال رویت کس چیز سے ثابت ہو جائے گا؟ دیکھا نہیں ہے تو مجھے خیال رویت ہے، ٹھیک ہے۔ اب موبائل پہ خیال رویت ثابت کیسے ہوگا؟ ہیں؟ ہاں تو رویت ثابت نہیں ہوئی، رویت تو جب ثابت ہوگی جب میں موبائل کو دیکھوں گا، ہاں پھر اختیار یعنی خیال رویت اس وقت ثابت ہوگا جب میں اس کو دیکھوں گا، جب دیکھا نہیں ہے تو اس کے خیال رویت ثابت نہیں ہوئی۔ اب وہ دیکھنا کیا ہے؟ موبائل کی شکل دیکھ لی بھئی یہ موبائل ہے، ثابت ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا، موبائل کو دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ کتنا بڑا موبائل ہے، یہ کون سا موبائل ہے، اس میں نمبر لکھے ہوتے ہیں نا، اس میں اتنا جی بی ہوتا ہے، اس میں یہ چل سکتا ہے، اس میں یہ چل سکتا ہے، وہ اس کو کھولنے سے پتہ چلے گا، میں شکل دیکھ لینے سے نہیں پتہ چلتا، ٹھیک ہے۔ تو رویت اس میں ثابت ہوتی ہے جب آپ اس کو کہتے ہیں کنفیگریشن، جب آپ اس کی کنفیگریشن دیکھیں گے۔ لیکن بیگ ہے، بیگ آپ اٹھا کے دیکھنے سے پتہ چل جاتا ہے، ہاں یہ دیکھ لیا
رویت ثابت ہو گئی. رویت ثابت ہوئی تو خیال رویت ختم ہو گیا. سمجھ رہے ہو؟ رویت ثابت ہوئی، خیال رویت ختم ہو گیا. تو یہ رویت ثابت کیسے ہوتی ہے؟ اگر گندم کا ڈھیر دیکھ لیا کافی ہے. سمجھ رہے؟ غلام خریدا، غلام کی شکل دیکھ لی کافی ہے، تو خیر رویت ثابت ہو گیا. ہاں ہاں، خیر رویت ختم ہو جائے گا. ہاں ہاں، اس وقت خیر رویت ہوگا. اب یہ دیکھتے ہی آپ نے خیر رویت کو استعمال کرتا ہے، نہیں مجھے نہیں چاہیے یہ، یا کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے اوکے، تو اوکے کیا تو راضی ہو گیا. ٹھیک ہے، ان رضی قبلہ، اگرچہ وہ راضی پہلے سے تھا، لیکن اب جب اس نے دیکھا تو اس وقت اس کو خیار مل گیا. واپس کرے یا نہ کرے اس کو خیار ہے. پھر خیر رویت ختم ہو جب وہ اس کے اوپر اوکے کر دیتا ہے، کہتے ہیں ہاں بس ڈن ہے، پکا ہے، میرا ہے. کیا ہوا؟ موبائل لینا ہے نا، جب موبائل، ہر چیز کا خیر رویت الگ ہوتا ہے. موبائل کی کنفیگریشن چیک کی جاتی ہے. کنفیگریشن یہ ہوتی ہے کہ اس موبائل میں کتنے ڈیٹا ہے، کتنی اسپیس ہے، کتنی سمیں لگ سکتی ہیں، کتنا اس میں کام چل سکتا ہے، یہ کتنی اسپیڈ ہے، اس کی ریم کتنی ہے، وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے، اب یہ چیزیں آپ کی جاننے کی نہیں ہے، اس لیے میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا. جو چیزیں یہاں پر لکھی ہیں میں ان کو بتا دوں پہلے. ٹھیک ہے، غلام کی شکل دیکھ لی، خیر رویت ثابت ہو گیا. سمجھ رہے ہو؟ ایک طالب علم ہے مدرسے میں آ رہا ہے یہاں، وہ طالب علم کدھر گئے؟ کیوں؟ یہ تو غلط بات ہے نا بھائی. تو طالب علم کو دیکھنا کیسے ثابت ہوتا ہے؟ سامنے اس کی شکل و صورت دیکھ لی، اسے ثابت ہوتا ہے یہ طالب علم ہے. چنانچہ آپ کا مدرسے کا آئی ڈی کارڈ لگتا ہے، اس میں تصویر لگ رہی ہوتی ہے، اس میں پہچانتے ہیں کہ یہ اور وہ. تصویر والا تصویر کے باہر ایک ہی بندہ ہے یا مختلف ہے؟ سمجھ رہے ہو؟ جیسے افغانستان میں طالبان کی حکومت کی تو جو شناختی کارڈ بنتا تھا نا، اس میں پوری تصویر آتی، سر سے لے کے پاؤں تک آتی تھی. تمہیں پتہ تو چلے بندے کی دو ٹانگیں ہیں بھی یا نہیں ہیں. ایسا ہونا کہ بندہ اوپر سے بالکل صحیح ہے، نیچے اس کی دو ٹانگیں ہی نہیں ہیں. تو خیر پر سمجھ رہے ہو؟ جانور پہ خیر رویت کب ثابت ہوگا؟ کبھی کسی نے جانور خریدا آپ لوگوں میں سے؟ بکریاں چلائی ہیں؟ بکری کو کیسے چیک کرتے ہیں؟ اوپر بیٹھ کے پھر ایسے اس کی کمر کو پکڑتے ہیں، یوں پکڑتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے اس میں یہاں گوشت ہے یا نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو جانور کا خیال رویت اس طریقے سے اس کو چیک کیا یہاں سے پھر ثابت ہوتا ہے. ٹھیک ہے، پورا کپڑا لپٹا ہوا ہے، کپڑے کا تھان ہے، تو کپڑے کے تھان کو اوپر سے دیکھ لینے سے خیر رویت ثابت ہو جاتا ہے. ہاں، یعنی اوپر سے دیکھا، ہاتھ لگا لیا. ہاں ہاں، نہیں وہ دیکھ کے ہاں یا نہ تو کرے گا نا. نہ کر دے تو خیر رویت اس نے استعمال کر لیا. ٹھیک ہے، اگر ہاں کیا تو اس کا مطلب خیر رویت اب ختم ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا، گھر خریدا، باہر سے دیکھا گھر بڑا زبردست ہے، سین دیکھا بڑا زبردست ہے، تو اس سے بھی خیر رویت ثابت ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اسی کو لکھا ہے وَكَفَّتْ رُؤْيَةُ وَجْهِ الصُّبْرَى، ڈھیر کا ظاہر دیکھ لیا، خیر رویت کافی ہے، خیر رویت کے لیے کافی ہے. کفت نہیں، وَكَفَّتْ رُؤْيَةُ وَجْهِ الصُّبْرَى، ڈھیر کا ظاہر دیکھ لیا، وَوَجْهِ الرَّقِيقِ، اور غلام کا منہ دیکھ لیا. ٹھیک ہے، وَوَجْهِ الدَّابَّةِ وَكَفْلِهَا، دابا کا منہ بھی دیکھا، یعنی اس کے دانت دیکھتے ہیں نا، دانت دیکھتے ہیں اس کے، وَكَفْلِهَا، اور اس کی پیٹھ، پٹھا. ٹھیک ہے، پٹھا اور پیٹھ دونوں ہی کہتے ہیں. دیکھو وہ تو اس کو دیکھنا چاہیے تھا نا، دانت نہیں ہے تو وہ خیال عیب ہے، وہ آگے آئے گا. خیر رویت تو مکمل ہو گیا. وظاہر صوب مطویًا،
اور لپٹا ہوا کپڑا اس کا ظاہر اگر دیکھ لیا، ٹچ کر لیا، دیکھ لیا تو خیر رویت کے لیے کافی ہے۔ وداخل الدار، اور گھر کا اندرونی حصہ دیکھ لیا تو کافی ہے۔ امام ظفر کہتے ہیں دیکھو گھر کا ظاہر اور صحن دیکھ لیا اتنا کافی نہیں ہے، بلکہ ایک ایک کمرہ دیکھنا ضروری ہے۔ ایک ایک کمرہ دیکھے گا تب خیر رویت ثابت ہوگا، ورنہ ثابت نہیں ہوگا۔ اور اسی پر فتویٰ ہے، اور اس پر فتویٰ ہونے کی بنیادی وجہ ہے امام ابو حنیفہ کے زمانے میں جیسا گھر ہوتا تھا ویسے ہی اس کا صحن ہوا کرتا تھا، ٹھیک ہے، گھر کے حساب سے صحن بنتا تھا، گھر کے حساب سے تمام چیزیں بنتی تھیں۔ اور امام ظفر کے زمانے میں یہ ہونا شروع ہوا جیسے آج کل ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، کسی کے گھر میں صحن ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور کسی کے گھر میں صحن ہے تو ہے ہی سارا صحن، کمروں کے دروازے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایک منزل کا چھت ٹپکتا ہے، دوسری منزل کا واش روم خراب ہے، تیسری منزل کا کچھ خراب ہے، چوتھی منزل، سمجھ رہے ہو؟ تو آج کے زمانے میں یہ چیز ہونی چاہیے، سمجھ رہے ہو بھائی؟ اتنی سی بات ہے، آگے بڑھیں۔ اچھا جی، میں تو مصروف آدمی ہوں، میں نے کہا یار میں تو نہیں جاتا، ہمارے امیر صاحب آپ چلے جاؤ، اور امیر صاحب سے کہا کہ بھائی آپ جاؤ اور آپ جا کے چیز کو دیکھ لینا اور لے کے آ جانا، ٹھیک ہے۔ تو کہا وہ نظر وکیلی ہی بالقبض، میں نے وکیل بالقبض بنا دیا امیر صاحب کو، ٹھیک ہے، تو اس کا دیکھ لینا کا نظری ہی، یہ اس طرح جیسے میں نے دیکھا، سمجھ رہے ہو، جیسے میں نے دیکھا، بس کافی ہے۔ ولا نظر رسول ہی، لیکن اگر میں نے کسی کو قاصد بنا کے بھیجا، ہاں یار تم جا کے بس اٹھا کے لے آؤ میں خود دیکھ لوں گا، میں نے قاصد بنا کے بھیجا، میں نے کہا بس تم صرف لے آنا، باقی میں دیکھوں گا، فیصلہ کروں گا لینا ہے کہ نہیں لینا، ٹھیک ہے، تو قاصد کا دیکھ لینا کافی نہیں ہے، جب میں دیکھوں گا تب معاملہ ہوگا۔ ہاں، وکیل بالقبض کا مطلب ہے وہ میرا نائب ہے، اور قاصد صرف پیغام بر ہے، پیغمبر کہتے ہیں نا پیغمبر، تو پیغمبر اصل ہے پیغام بر، پیغام پہنچانے والا، اس لیے پیغمبر کے پاس شریعت نہیں آتی، پیغمبر کے پاس کتاب نہیں آتی، رسول کے پاس کتاب آتی ہے، ٹھیک ہے، وہ جو پیغمبر اور رسول ہوتا ہے میں اس کی بات کروں، تو یہ رسول پیغام بر، پیغام پہنچانے والا، پیغام بر کہتے ہیں چیز کو اٹھانے والا، تو پیغام بر صرف میں نے قاصد بھیجا کہ آپ یہ پیغام پہنچاؤ کہ سامان مجھے بھیج دو، تو سامان لے کر آ گیا۔ دیکھو دو بندے ہوتے ہیں، ایک وکیل ہوتا ہے جس کو وکیل بالقبض کہتے ہیں، اور ایک قاصد ہوتا ہے۔ وکیل کو خصومت کا اختیار ہوتا ہے، وکیل مطلب میں خود گیا، تم امام صاحب کو یہ چیز کیسے لے سکتے ہو، لگاؤ ٹھیک کر کے دو، یہ تو چل ہی نہیں رہی، وکیل ایسے کر سکتا ہے، لیکن قاصد بس یہ جاؤ اٹھا کے لے آؤ، بس قاصد کا کام صرف اتنا ہوتا ہے۔ اب اس کو اصطلاحی الفاظ میں سمجھے، قاصد کے پاس خصومت کا اختیار نہیں ہوتا، وکیل کے پاس خصومت کا اختیار ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سمجھ گئے؟ امام محمد اور امام ابو یوسف کیا ہوئے؟ صاحبین۔ وہ حضرات فرماتے ہیں کہ نہ وکیل بالقبض کا دیکھنا کافی ہے اور نہ ہی قاصد کا دیکھنا کافی ہے، جب تک میں خود نہیں دیکھوں گا میرا خیر رویت ثابت رہے گا، ٹھیک ہے، میرا دیکھنا ضروری ہے، کیونکہ وکیل اور قاصد یہ دونوں غیر ہیں مجھ سے، لہذا رویت کا اختیار صرف میرے پاس ہے، سمجھ رہے میری بات؟ تو بات ان کی زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن امام ابو حنیفہ کی بات جو ہے وہ زیادہ پائیدار اس لیے کہ بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ میں چیز کو دیکھ ہی نہیں پاتا ہوں، ٹھیک ہے، تو امام ابو حنیفہ کا جو قول ہے وہ اصل قول اس طریقے سے ہے، امام ابو حنیفہ نے یہ فرمایا کہ وکیل کو اصل آدمی نے یعنی موکل نے خیار رویت کے ساتھ ہی بھیجا تھا، اس کا بھیجنا اس کا مطلب ہے وہ خصومت کا اختیار دے رہا ہے، جب خصومت کا اختیار دے رہا ہے تو مطلب اس کو خیار رویت بھی دے رہا ہے، تو اس کا مطلب جب خیار رویت دے رہا ہے، جیسے پیچھے مسئلہ گزر چکا کہ دو بندے خیار استعمال کر سکتے ہیں، اگر ان میں سے ایک فسخ کرے تو فسخ ہو جائے گا، ایک قبول کرے تو قبول ہو جائے گا، پیچھے پڑھ لیا نا ہم نے، تو یہ مسئلہ اس کے اندر ہے، سمجھ میں آ گئی؟ اب خیار رویت کس سے ہوتا ہے؟ دیکھنے سے ہوتا ہے نا، ایک واد مند آئی اندھا، وہ کیسے کرے گا خیار رویت؟
ہاں ٹٹولنے سے، دیکھو لکھا ہوا ہے وصح عقد الاعمى، اعمى نابینا کا عقد کرنا یہ ٹھیک ہے، وسقط خیارہ، اور اس کا خیار جو ختم ہوگا وہ کیسے ہوگا؟ اذ اشترى بجس المبی، جس کہتے ہیں ٹٹولنے کو، جب وہ ٹٹول کے دیکھے یوں دیکھیں ہاں ہاں ٹھیک ہے صحیح ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ جو نابینا لوگ ٹٹولتے ہیں نا وہ ہماری آنکھوں سے زیادہ اچھے طریقے سے دیکھتے ہیں، بڑا ان کا خطرناک دماغ ہو، وشمی ہی سونگنے سے، سمجھے، وذوق ہی چکھنے سے، وفی العقاری، اور زمین کے اندر بھی وصف ہی وصف بیان کر دینے سے، وصف بیان کیا، دیکھو یہ زمین کونے پر ہے، کارنر کا پلاٹ ہے، 120 گز کا ہے، اور اس میں اتنی ہوا آتی ہے، اس میں سڑک کتنے فاصلے پر ہے، بیان کر دیا، اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے بالکل صحیح ہے، یہ وصف بیان کر دینا، اور وصف بیان کیا اور اس نے قبول کر لیا تو خیار رویت ساکت ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ امام ابو یوسف کہتے ہیں نہیں بھائی، اس بندے کو وہاں لا کے کھڑا کرو، اس جگہ پہ لا کے کھڑا کرو، اس کو پتہ چلے گا میں کتنا چل کے آیا ہوں، یہ زمین کتنی بڑی ہے، تو جس جگہ پر بینا آدمی کو کھڑا کرتے ہیں وہیں اس نابینا آدمی کو کھڑا کریں، تو اپنے حواس سے پہچان لے گا کہ زمین کتنی بڑی کیسی ہے، اس سے اس کا خیال رویت ساکت ہوگا، امام ابو یوسف یہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور علماء بلغ وہ کہتے ہیں یار چھوڑو اس بات کو، ایسی چیز جو کہ چکھنے سے، ٹٹولنے سے، سونگنے سے سمجھ میں نہیں آتی، ایسی ہر چیز کے اندر نابینا آدمی وکیل بنائے گا کسی کو، اور وکیل دیکھے گا اور وکیل کے دیکھنے سے خیال رویت ہو جائے گا، سمجھ رہے ہو؟ یہ تھوڑی بہت بات ہے جو اس میں حاشیے میں بھی لکھی ہوئی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، سمجھ رہے ہو بھائی؟ آگے چلیں، دیکھو قمیض خرید، قمیض دیکھی بڑی خوبصورت ہے یار، بڑی زبردست ہے، قمیض دیکھی بڑی زبردست، اچھا آپ لوگوں کی اللہ کرے گا شادی ہوگی، ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ امیر صاحب کی تو نہیں ہوگی لگ رہا ہے، ایسے مایوس بیٹھے ہو، پریشان بیٹھے ہو۔ شادی میں نا آپ لوگ فرنیچر خریدتے ہو، تو جب آپ فرنیچر خریدتے ہو نا تو وہ کہتا ہے جی 2 سیٹ 3 سیٹ 4 سیٹ، 2 سیٹ 3 سیٹ 4 سیٹ، کیا مطلب اس کا؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ بیڈ لینا ہے، ایک بیڈ لینا ہے، اس کے ساتھ الماری بھی لینی ہے کہ نہیں لینی، اس کے ساتھ شیشہ بھی لینا ہے کہ نہیں لینا، اس کے ساتھ ایک دوسری الماری ملتی ہے وہ بھی لینی ہے کہ نہیں لینی، ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے، سمجھ رہے ہو؟ تو 2 سیٹ 3 سیٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے، آپ نے 2 سیٹ کی ایک چیز خریدی، بیڈ آپ کو بڑا پسند آیا، قمیض آپ کو بڑی پسند آئی، جب آپ نے شلوار دیکھ رہے گندی بیکار شلوار، نہیں وہ پاجامہ بنا ہوا جو آپ نے کبھی پہنا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، شلوار کی جگہ پہ وہ دھوتی دے رہے ہیں جو آپ نے کبھی استعمال ہی نہیں کی، صحیح ہے۔ بعض ایسے خواتین کے کپڑوں میں اس طرح کی چیزیں آتی ہیں کہ قمیض اور ہوتی ہے، شلوار اور ہوتی ہے، مردوں کے کپڑوں میں آتی ہے، ہم عام طور پہ شلوار استعمال کرتے ہیں، آپ بہت سے بڑے بڑے برانڈز ہیں وہاں جائیں تو پاجامہ ہوتا ہے وہاں پر، تو قمیض اچھی لگ رہی ہے آپ کو لیکن شلوار آپ کو پسند نہیں آ رہی، بیڈ اچھا لگ رہا ہے لیکن الماری آپ کو پسند نہیں آ رہی ہے، تو لیکن آپ نے ایک چیز اوکے کر دی، ہاں یہ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن اب دوسری چیز دیکھی تو آپ کو دونوں کو رد کرنے کا خیال دوبارہ مل جاتا ہے، یہ کہہ رہے ہیں من رأى احد الثوبین، کسی شخص نے 2 کپڑوں میں سے ایک کپڑا خریدا، فاشتراہما، ان دونوں کو خرید لیا، ثم رأى الآخر، پھر دوسرے کو دیکھا جو اس کا دوسرا حصہ تھا، تو لہو ردہما، تو اس کو اختیار ہے کہ دونوں کو رد کر دے، ہاں دوبارہ خیر رویت حاصل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ ایک اور مزید بات کریں، ولا یورث کا خیار الشرط، خیار رویت خیار شرط کی طرح وراثت نہیں بنتا، ٹھیک ہے، اس میں وہی اختلاف ہے جو پیچھے اختلاف گزرا، سمجھ رہے ہو، جو وراثت بننے میں امام ابو یوسف کا اختلاف تھا، ہاں
احد الثوبین خریدے، احد الثوبین خریدے بغیر دیکھے ہوئے نہیں، کسی شخص نے دو کپڑوں میں سے ایک کپڑا دیکھا، ایک کپڑا دیکھا اس کو خرید لیا، دوسرا کپڑا کا لے کر آؤ میں دیکھتا ہوں، جب دوسرا کپڑا آیا تو اس کو پسند نہیں آیا، تو دوسرے کپڑے کو دیکھتے ہی اس کو دوبارہ خیر رویت دونوں کپڑوں کا مل گیا، لہذا یہ رد کرے گا تو دونوں کپڑوں میں خیر رویت لازم ہو جائے گا اور یہ واپس کر سکتا ہے۔ نہیں، دو کپڑوں میں سے ایک کپڑا دیکھ لیا اور ہاں کر دیا، ٹھیک ہے، اب دوسرا کپڑا جب دیکھا تو اس کو ہاں اور نہ کرنے کا اختیار دوبارہ مل جائے گا۔ ہاں دیکھا ایک تھا، ہاں دوبارہ پہلے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھو، من اشترى ما رأى، آپ نے دیکھا یار حضرت کے پاس ایک بڑی زبردست گھڑی ہے، بڑی زبردست گھڑی، کہاں سے لی ہے؟ وہاں سے لی، وہاں گیا گھڑی دیکھی، بڑی زبردست، کتنے کی ہے؟ بھائی 500 کی ہے، 500 تو نہیں ہے میرے پاس، چلو ٹھیک ہے۔ اگلے دن آپ امیر ہو گیا، آپ نے پہلی پوزیشن لی، آپ کو انعام ملا، فون کیا السلام علیکم، اور بھائی وہ گھڑی بھیج دو۔ جب اس نے گھڑی بھیجی تو اس کی پن غائب تھی، ٹھیک ہے، اس کا رنگ اڑا ہوا تھا، کوئی مسئلہ تھا۔ وہ من اشترى ما رأى، کس نے کوئی چیز دیکھی تھی جو پہلے اس نے دیکھی تھی خرید لی، من اشترى کسی بندے نے خریدی، ما رأى جو پہلے دیکھی ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ خیر ان تغیر، اب اگر وہ چیز بدلی ہو گئی ہے نا تو اس کو اختیار ہوگا، وَإِلَّا لَا، لیکن اگر تغیر نہیں ہوا تو پھر اس کو اختیار نہیں ہوگا، صحیح ہے۔ اب اچھا خاصا اس کی 500 کی گھڑی نکل گئی تھی، اس کو 200 روپے کا منافع ہو گیا تھا، اب وہ تو لڑنے آئے گا کہ بھئی یہ کیا ہوا، احمد بھائی آپ اچھے آدمی نہیں ہو، آپ نے گھڑی دیکھی تھی، اس کے بعد یہ بات غلط ہے، آپ غلط کام کر رہے ہیں۔ وَإِنِ اخْتَلَفَ فِي التَّغْيِيرِ، اگر تغییر میں اختلاف ہو گیا تو فَالْقَوْلُ لِلْبَائِعِ، پھر بائع کا قول ہوگا۔ میں نے آپ کو وہی گھڑی دی جو آپ نے پہلے دیکھی تھی، بائع کو اختیار ہوگا، سمجھ رہے ہیں کیوں؟ کیونکہ بائع کے پاس چیز ہوتی ہے، اس کو زیادہ پتہ ہوتا ہے چیز۔ وَلِلْمُشْتَرِي وَلَوْ فِي الرُّؤْيَا، اگر رؤیت میں اختلاف ہو، مشتری کہ یار میں نے یہ گھڑی دیکھی نہیں تھی، میں نے دوسری گھڑی دیکھی تھی، آپ نے دھوکہ دے کے پیے والی گھڑی بھیجی ہے۔ کیا یہ اسی کا تو مسئلہ ہے، کسی نے ایک چیز خریدی تھی، گھڑی خریدی تھی، صدر میں گھڑی دیکھی تھی، پیسے نہیں تھے، پھر اس کو فون کیا یار وہ گھڑی مجھے بیچ دو، اس نے گھڑی بیچ دی آپ کو، ٹھیک، اگر گھڑی میں تغیر ہے تو پھر مجھے اختیار ہوگا، ٹھیک ہے، خیرہ اختیار دیا جائے گا ان تغیرہ، اگر اس میں تغیر ہے، اگر اس میں تغیر نہیں ہے تو پھر اختیار نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ بندہ لڑائی کر رہا ہے، وہ کہتے ہیں مولوی صاحب آپ نے پہلے گھڑی دیکھی تھی، اس کے بعد، ٹھیک ہے، تو میں کہوں کہ بھئی یہ گھڑی تو میں نے دیکھی تھی لیکن اس کی یہ چیز آپ نے نکال دی، یہ چیز خراب کر دی ہے، رنگ اس کا اتار دیا وغیرہ وغیرہ، تو اس صورت میں بائع کا قول ہوگا، بائع کا، یعنی جس نے گھڑی بیچی ہے نا اس کی بات ہوگی، نہیں بھئی آپ نے یہی گھڑی دیکھی تھی، میں نے یہی بھیجی ہے۔ ہاں دیکھو پن نکلنا ایک عیب ہے، ٹھیک ہے، پن نکل، بس کچھ ایسا تغیر آ گیا، رنگ اس کا پرانا ہو گیا یا کچھ ہو گیا یا زنگ لگا ہوا، کچھ ایسی چیز ہو گئی، تو اب چیز میں تغیر ہے، تو اب مشتری کہتے ہیں کہ یار تم نے نا میرے ساتھ فراڈ کیا، تم نے چیز بدلی کر دی ہے، تو یہ چیز ایسی نہیں تھی، ایسی تھی، ایسی نہیں تھی، ایسی تھی، ایسی نہیں تھی، ایسی تھی، تو اس صورت میں بائع کا خیار ہوگا یا نہیں آپ نے یہی دیکھی تھی، انہی صفات کے ساتھ دیکھی تھی، سمجھ رہے؟ لیکن وللمشتری فی الرؤیا، لیکن مشتری کہ نہیں میں نے یہ چیز یہ نہیں دیکھی تھی، میں نے چیز دیکھی وہ والی تھی، آپ نے مجھے یہ بھیجی ہے، تو رؤیت کے اندر مشتری کا خیار ہوگا، سمجھ رہے ہو میری بات؟ ہاں
ہاں ہاں بائی کا قول راجع ہوگا رؤیت کے حوالے سے. ہاں ہاں رؤیت سے آگے کا مسئلہ ہے. رؤیت کا مسئلہ تو ہو گیا نا. اب آگے اس میں مسئلہ یہ آیا کہ اس نے کہا وَإِنِ اخْتَلَفَ فِي التَّغَيُّرِ، دونوں میں اختلاف ہو. اس نے کہا یہ گھڑی تو بدلی ہوئی پڑی ہے، ٹھیک ہے، کہ گھڑی میں تغیر آیا. میں نے کالے رنگ کی دیکھی تھی، یہ کالا رنگ خراب ہوا پڑا ہے. میں نے نیلے رنگ کی دیکھی تھی اور اس نیلے رنگ کی گھڑی کے اندر یہ مسئلہ آیا ہوا ہے. تو اس نے کہا نہیں، آپ نے نیلے رنگ کی گھڑی نہیں دیکھی تھی، آپ نے اسی رنگ کی گھڑی دیکھی تھی جو میں نے آپ کو بھیجی ہے. تو تغیر میں اگر مسئلہ ہے تو اس میں بائی کی بات مانی جائے گی، ٹھیک ہے. لیکن مشتری کہ نہیں یار میں نے یہ گھڑی دیکھی نہیں تھی، اس گھڑی کے 3 بٹن تھے، اس گھڑی کے 4 بٹن ہیں، سمجھ رہے ہو؟ اس گھڑی کے نیچے کا ڈائل سفید تھا، اس گھڑی کے نیچے کا ڈائل کالا ہے. صحیح ہے، یعنی میں نے اور چیز دیکھی تھی، تم نے اور چیز بھیجی ہے، سمجھ رہے؟ تو اس صورت میں مشتری کو اختیار ہوگا. لیکن اگر یہ مسئلہ ہے وہ کہنا یار گھڑی تو یہی تھی لیکن اس گھڑی میں یہ مسئلہ نہیں تھا جو ابھی آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس گھڑی میں لائٹ جل رہی تھی، اب تو لائٹ نہیں جل رہی. اس گھڑی میں یہ فائدہ تھا، وہ فائدہ اس میں نہیں ہے. کہا نہیں آپ نے یہ گھڑی دیکھی تھی، اس گھڑی میں اتنے ہی فنکشن ہے جتنے فنکشن آپ نے دیکھے تھے. پہلے مسئلے میں مشتری کہہ رہا ہے میں نے چیز ہی اور، دوسرے مسئلے میں مشتری کہہ رہا ہے میں نے چیز ہی اور دیکھی تھی. پہلے مسئلے میں کہہ رہا ہے کہ اس میں فالٹ آیا ہوا ہے، اس میں مسئلہ آیا ہوا ہے، اس کا رنگ اڑ گیا ہے، اس میں یہ مسئلہ ہے. سمجھ رہے ہو؟ ہاں مشتری کے لیے خیال ہوگا اگر وہ رؤیت میں مسئلہ کرے. یہ وہاں دیکھ کر آیا تھا لیکن کوئی اور گھڑی دیکھ کے آیا تھا، اس نے بھیج کوئی اور گھڑی دی. جی سمجھ رہو بھائی؟ چلیں آگے. وَلَوِ اشْتَرَىٰ عِدْلًا، عِدْل لفظ پیچھے بھی گزرا ہے. ہاں وَلَوِ اشْتَرَىٰ عِدْلًا، اگر اس نے ایک گٹھڑی خریدی، ٹھیک ہے، گٹھڑی خریدی میرے پاس آ گئی میرے پاس. باع منہ ثوبا، اس میں سے کپڑا نکال کے بیچ دیا، ٹھیک ہے، اور او وہب یا پھر کسی کو ہدیہ کر دیا، وسلم اور حوالے بھی کر دیا، ٹھیک ہے. رد بعیبہ، تو اب اس چیز کو لوٹا سکتا ہے عیب کی وجہ سے، ٹھیک ہے، عیب کی وجہ سے لوٹا سکتا ہے. کہتے ہیں لا بخیار رؤیا او بشرط، بانی لکھا ہوا میں سمجھانے کے لیے لگا ہوں. لا بخیار رؤیا، خیار رؤیت کی وجہ سے بھی نہیں، خیار شرط کی وجہ سے بھی نہیں، خیار عیب کی وجہ سے لوٹا سکتا ہے. خیار رؤیت کی وجہ سے نہیں لوٹا سکتا، کیوں؟ کیونکہ تصرف کر چکا ہے. گٹڑی خریدی، اس میں سے کپڑا نکال کے آگے بیچ دیا، تو خیار رؤیت تو باطل ہو گیا. کپڑا بیچ دیے، خیار شرط بھی باطل ہو گیا. لیکن کپڑے میں عیب نکل آیا، تو عیب نکلنے کی صورت میں یہ واپس کر سکتا ہے. کیوں کر سکتا ہے؟ خیار عیب کی وجہ سے، سمجھ؟ کیونکہ آگے باب خیار عیب شروع ہو رہا ہے. خیار شرط تو بائے مشتری دونوں کو ہوتا ہے، خیار رؤیت جو ہے وہ صرف مشتری کو ہوتا ہے. اس میں دیکھیں جتنی بھی الفاظ ہیں وہ لو اشترا کے ہیں، تو یہ ہمارا خیار رؤیت ہو گیا. آگے انشاءاللہ ہم خیار عیب پڑھیں گے، کوشش کریں گے کل مکمل خیار عیب ہم پڑھ لیں، ٹھیک ہے جی. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین.